اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچے بنا روس نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایران نے یکم اکتوبر کو اسرائیل پر جو تباہ کن جوابی میزائل حملہ کیا تھا، تو اس وقت یہ افواہیں موجود ہیں کہ اب اسرائیل ایک بار پھر ایران پر حملہ کرے گا۔ اس سلسلے میں اسرائیل کی جانب سے ایران میں ممکنہ اہداف بھی زیر بحث آ رہے ہیں، جن میں ایران کی جوہری اور تیل سے متعلق تنصیبات اسرائیل کے نشانے پر آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں روس بھی ایران کے حق میں میدان میں آ گیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف کا کہنا ہے کہ ہم بار بار یہ انتباہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل ایرانی جوہری اور تیل تنصیبات پر حملہ کرنا تو درکنار اس بارے میں سوچنے سے بھی گریز کرے۔ روسی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو دھمکی آمیز پیغام میں کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ایک بہت بڑی تباہی پر مبنی پیش رفت ہوگی اور علاقے میں ان تمام اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی جو علاقے کے ملکوں کا جوہری بمبوں سے تحفظ ممکن بناتے ہیں۔ روسی میڈیا نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ روسی نائب وزیر خارجہ نے بتایا کہ روس اور ایران کے درمیان مسلسل رابطے میں ہے اور یہ رابطہ خطے کی موجودہ کشیدگی کے علاوہ بھی ہر سطح پر رہتا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ بھی اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات اور تیل سے متعلق تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دے چکا ہے، لیکن اس بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کی بات سنتا ہے تاہم وہ اپنی مرضی سے اقدامات کرتا ہے۔ امریکی خبر رساں اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیلی کارروائی کے لیے ایرانی مخصوص اہداف کی منظوری دے دی ہے۔ مخصوص اہداف کی تفصیلات کو ظاہر نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا یا نہیں۔ متوقع اسرائیلی کارروائی کے آغاز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ان چیف ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ اگر دشمنوں نے ہمارے خلاف کسی بھی جارحیت کی جرات کی تو ہمارا جواب انتہائی سخت اور ہمارا وار بہت گہرا ہوگا۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ دشمنوں کی دھونس دھمکیاں ظاہری اقدام اور ان کی کمزوری کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے تمام خطروں اور دشمنوں کی سازشوں اور پابندیوں کے باوجود ہم نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایرانی ایڈمرل نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی فرما چکے ہیں کہ دشمنوں کی حرکتوں کے مقابلے میں کوئی نرمی اختیار نہیں کی جائے گی اور ہمارا جواب متوازن اور بروقت ہوگا۔ اس سے قبل پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے بھی خبردار کیا تھا کہ ایران یا ایران کے مفادات پر کسی بھی طرح کی جارحیت کا جواب صہیونیوں کے لیے انتہائی دردناک ہوگا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وعدہ صادق 2 کارروائی محض ایران کی جانب سے ایک انتباہ تھا، نہ کہ ایران کی پوری دفاعی طاقت۔ جنرل حسین سلامی نے خبردار کیا کہ ایران دشمنوں کی کمزوریوں کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی وفد کے ہمراہ ترکیہ پہنچ گئے۔ اس سے قبل انہوں نے غزہ اور لبنان کی تازہ ترین صورتحال اور صہیونی جرائم کو روکنے کی کوششوں کے تحت لبنان، شام، سعودی عرب، قطر، عراق، عمان، اردن اور مصر کا دورہ کیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے سفارتی کوششوں کے دوران مذکورہ ممالک کے اعلیٰ حکام سے صلاح مشورہ اور تبادلہ خیال کیا۔ استنبول ایرانی وزیر خارجہ کے علاقائی دورے کی 9ویں منزل ہے۔ ادھر اسرائیل کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کشیدگی اور حماس اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ جاری رہی تو اسرائیل 1 سال میں تباہ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل ریٹائرڈ میجر جنرل تیزک برک نے بھی خبردار کیا تھا کہ اسرائیل پہلے ہی ایک خطرناک دورائے پر کھڑا ہے۔ وزیر دفاع نے غزہ جنگ کے دوران جتنے دعوے کیے تھے تمام بے بنیاد تھے۔